بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ معزز ناظرین، یوں تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی اسوہ حسنہ ہے اور ایک مسلمان کا یہی ایمان ہونا چاہیے۔ حضور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں جیسے کھڑے ہوئے وہاں ویسے کھڑے ہونا عین سنت ہے۔ آپ نے جیسے کھایا، آپ نے جیسے پیا، آپ جیسے بیٹھے، آپ کی مجلس کیسی تھی اور آپ کی خلوت کیسی تھی، یہ وہ سبھی امور ہے جو پیغمبر علیہ الصلوۃ کی روزمرہ زندگی میں پیش آتے رہے ہیں، اور ہر امر پر جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا وہ گویا الہام ربی تھا۔ اس پر عمل پیرا ہونا عین اطاعت، عین سنت ہے۔ اور دوستو، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کے نتیجے میں جو جماعت تیار ہوئی، ان کی مشابہت اختیار کرنا عین ایمان ہے، اور ان کے طرز کو اپنانا گویا پیغمبر علیہ الصلوۃ کی نبوت والی محنت کے نتیجے کو قبول کرنا ہے۔ اللہ پاک ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ جب ہم اسوہ حسنہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو ہم قرآن پاک کی ایک آیت کا جز تلاوت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ عموماً ہم اس کا ترجمہ جانتے ہیں، مگر یہ کس وقت آپ علیہ الصلوۃ پر نازل ہوئی، اس کا شان نزول کیا تھا، اگر ہم اس پر تھوڑی سی نظر ڈالیں تو آپ کو اسوہ حسنہ کی سب سے بہترین تشریح مل جائے گی۔ مختصراً عرض کر دوں، غزوہ خندق کے موقع پر جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنی بھوک کا بیان کیا، تب ان کے پیٹ پر ایک ایک پتھر بندھا ہوا تھا۔ تو شفیق پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ پر 2 پتھر بندھے ہوئے دکھائے، تب اللہ جل شانہ نے یہ آیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی۔ تو چلیے آج کے واقعہ کی شروعات کرتے ہیں۔ یہ واقعہ اسی غزوہ خندق سے جڑا ہوا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب خندق کھودی گئی تو میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھوکا پایا۔ میں اپنی بیوی کے پاس آیا اور پوچھا، تیرے پاس کچھ ہے؟ اس نے ایک تھیلا نکالا جس میں 1 صاع جو تھے، اور ہمارے پاس ایک بکری کا بچہ تھا۔ میں نے اسے ذبح کیا اور میری بیوی نے آٹا پیسا۔ میں نے اس کا گوشت کاٹ کر ہانڈی میں ڈالا اور اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوٹا۔ بیوی نے کہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کے سامنے مجھے رسوا نہ کرنا، یعنی زیادہ آدمیوں کی دعوت نہ کر دینا۔ جب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو چپکے سے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم نے ایک بکری کا بچہ ذبح کیا ہے اور 1 صاع جو کا آٹا ہمارے پاس تھا، وہ تیار کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چند لوگوں کے ساتھ تشریف لے چلیے۔ یہ سن کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارا اور فرمایا، اے خندق والو، جابر نے تمہاری دعوت کی ہے، لہٰذا چلو۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے آنے تک ہانڈی نہ اتارنا اور نہ گوندے ہوئے آٹے کی روٹی پکانا۔ چنانچہ میں وہاں سے آیا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگوں کے ساتھ آ گئے تھے۔ میں اپنی بیوی کے پاس آیا اور وہ بولی، تمہاری فضیحت تو رسوائی ہوگی۔ میں نے کہا، میں نے وہی کیا جو تو نے کہا تھا۔ بالآخر اس نے گوندا ہوا آٹا نکالا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں لعاب دہن ملا دیا اور برکت کی دعا کی، پھر ہانڈی میں لعاب دہن ملایا۔ اس کے بعد فرمایا، ایک روٹی پکانے والے کو اور بلا لو جو میرے ساتھ روٹی پکائے، اور ہانڈی سے سالن نکالو، مگر اس کو اوپر سے نہ اتارنا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اس وقت حاضرین 1000 تھے۔ میں خدا کی قسم کھا کر بیان کرتا ہوں کہ سب نے کھایا، یہاں تک کہ چھوڑ دیا اور لوٹ گئے، اور ہماری ہانڈی کا وہی حال تھا کہ ابل رہی تھی، اور آٹا بھی اسی طرح تھا، اس کی روٹیاں پک رہی تھیں۔ دوستو، غزوہ خندق ہو یا دیگر مواقع، بارہا احادیث کی کتب میں ایسے واقعات درج ہیں جنہیں معجزہ کہا جاتا ہے۔ معجزہ خالص اللہ جل شانہ کی قدرت اور طاقت سے وقوع پذیر ہوتا ہے۔ نبی کا اپنا اس میں کچھ زور نہیں ہوتا۔ یہ معجزات لوگوں کو واضح طور پر نشانی کے لیے دکھائے یا بیان کیے جاتے ہیں تاکہ ایمان میں زیادتی ہو، اور جو ابھی ایمان نہ لائے ہوں ان کے لیے ایک واضح نشانی ہو۔ اللہ جل شانہ ہمیں سمجھنے اور اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔